معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى على كل من هو ومحو مرجع لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اور فاروق و حق و باطل امام الہدا، فاروق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا ٹاپک اور بیان خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے بے شمار محنتیں، کوششیں، کاوشیں اور اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا تھا. اور جب یہ اسلام لے کر کے آئے تھے، اس وقت میں آپ کی عمر شریف 26 ایئر تھی. تو جب آپ اسلام نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کو نازل فرمایا. وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور وہ مومنین بھی جنہوں نے آپ کی اتباع کی. یعنی یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. ان کی حق میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ جتنی نصرت اور جتنی مدد اور جتنی کامیابی اسلام کو حضرت عمر فاروق اعظم کے اسلام کے لانے سے ہوئی تھی،
اتنی طاقت کسی دوسرے صحابی کے اسلام لانے سے نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ حضور سے تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ یہ حضور کے خسر تھے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی نکاح میں تھی۔ تو ایک رشتہ تو نبی سے یہ تھا کہ حضرت عمر سسر تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ داماد تھے، ایک رشتہ یہ تھا۔ اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی کے داماد تھے۔ سبحان آپ رشتہ دیکھیں، اہل بیت کا اتنا تعلق تھا، خلفائے راشدین کا اور اہل بیت اطہار کا تعلق دیکھیں۔ ایک طرف حضرت عمر سسر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سسر ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ داماد۔ یہ رشتہ تھا ان لوگوں کا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا، ان کے والد کا نام، اور ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن ابی المغیرہ تھا۔ اور حضرت عمر کا جو تعلق تھا جس خاندان سے، وہ قریش کی ایک شاخ تھی بنو عدی، یہ اس سے ان کا تعلق تھا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تھی تو ان کے والد خطاب بن نوفل کو اتنی خوشی ہوئی تھی ان کی پیدائش پر کہ مکہ کے اندر انہوں نے غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، بے سہاراؤں کو اتنا کھانا کھلایا تھا کہ شاید کہ مکہ کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر اتنا کھانا کھلایا تھا۔ یہ خوشی تھی ان کے والد کو کہ انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی عمر کی پیدائش پر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اور جب آپ 26 سال کے ہوئے تو اعلان نبوت کا جو چھٹا سال چل رہا تھا اس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، حدیث پاک ہے، آپ فرماتے تھے وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو عرض کرتے تھے مولا یا تو ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام اور دین کو غلبہ اور عزت دے، لیکن زیادہ چاہت میرے آقا کی عمر کی طرف تھی، اس لیے آپ فرماتے تھے وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو جو محبوب تھے وہ حضرت عمر تھے۔ ابو جہل کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ اور آپ کا جو لگاؤ، جو ترغیب تھی وہ جناب عمر کی طرف تھی، اس لیے فرماتے تھے وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو جو محبوب تھے وہ حضرت عمر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 26 سال کی عمر میں حضرت عمر کو توفیق دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں میرا آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام کو جو عزت، اسلام کو جو تقویت، اسلام کو طاقت، اسلام کو حوصلہ، یہ سب جو عطا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مکہ کے کافروں کی ہمیشہ میٹنگ ہوتی تھی، کبھی ابو جہل میٹنگ کرتا تھا، کبھی ابو لہب میٹنگ کرتا تھا، کبھی عتبہ، کبھی شیبہ، ان کی یہی رہتی تھی کسی طریقے سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو تکلیفیں دی جائیں، ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ جب مکہ کے کافر میں سے ابو جہل نے جب میٹنگ کی اور کہا نعوذ باللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا تو میں اسے بطور انعام، بطور تحفہ 100 اونٹ اور 40,000 میں اسے درہم دوں گا۔ ابو جہل نے کہا میرا آقا کی قتل کرنے کا، تو اس وقت میں حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کام میں کروں گا، آپ چلے، آپ نے ننگی تلوار کو لیا اور تلوار کو لینے کے بعد دوپہر کا وقت تھا
عرب کے اندر یہ اب بھی آج بھی ہے کہ وہ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، اور قیلولہ کرنا ہی سنت ہے، یعنی دوپہر کے وقت میں عربی حضرات گھومتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں، وہ قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو عرب کا یہ دستور تھا جب حضرت عمر دوپہری کے وقت کہ جب سورج بالکل بیچ آسمان میں تھا، آپ ننگی تلوار لے کر کے راستے پر چلے جاتے ہیں، تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر غصے میں تھے، جلال میں تھے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر کہاں جانے کا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا میں آج اس نبی کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو نبی ہمارے بتوں کو برا بنا کہتا ہے۔ کہا تم اس نبی کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام قبول کر دیا، پہلے ان کی خبر لو، حضور کے بارے میں تو بعد میں جانا۔ جب یہ سنا تو اور آگ ببولا ہو گئے کہ میری بہن نے اسلام قبول کر دیا۔ گھر جاتے ہیں، جب گھر گئے دروازہ بند تھا، لیکن اتفاق سے اس وقت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن مجید پڑھاتے تھے، قرآن مجید اللہ کے رسول کو سکھایا تھا۔ تو کچھ قرآن مجید کی آیات ان کے بہنوئی سعید بن زید اور ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو کچھ قرآن کی آیت سکھا رہے تھے۔ اب یہ قرآن کی آیت جو سکھا رہے تھے، وہ جو آوازیں باہر آئیں دروازے کے پاس، تو پہلے بار تو حضرت عمر نے سنی کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ جب سننے کے بعد اس وقت میں سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تلاوت کر رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ سننے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی بہن نے وہ قرآن کے جو نسخے موجود تھے وہ آپ نے چھپا دیے۔ دروازہ کھولا، پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ آوازیں کیسے آ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا جھوٹ مت بولو، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا نہیں، ہم یوں ہی ایسی بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ کہا نہیں، جھوٹ مت بولو، میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر دیا ہے۔ آپ اپنے بہنوں کی طرف جھپٹ پڑے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے اپنے شوہر کو الگ کرنے کے لیے، اپنے بھائی سے الگ کرنے کے لیے جب ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو تھپڑ مارا جس سے وہ گر گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں عمر تم جتنا چاہو ہمیں مار لو، اپنے بہنوں کو مار لو، لیکن ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں۔ یہ تھی ان کے دل میں جرأت، اور انہیں ایک پیغام یہ بھی دیا تھا کہ عمر اگر تیرے جگر میں اگر خون خطاب کا ہے تو پھر میرے جگر میں جو خون خطاب کا ہے، اگر تو کتنا بھی مار لے ہمارے دل سے اسلام کبھی نکل نہیں سکتا۔ یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا کہ جن لوگوں نے، جن صحابیوں نے، جن صحابیات نے اسلام کو قبول کیا تھا، انہوں نے کبھی اسلام سے منہ نہیں پھیرا تھا۔ اس کے بعد جب یہ سنا تو حضرت عمر کا دل بھی نرم ہو گیا۔ کہا بہن ٹھیک ہے، وہ جو پڑھ رہی تھی ذرا وہ مجھے بھی تو دکھاؤ، کیا پڑھ رہی تھی قرآن کی آیت؟ تو آپ نے فرمایا عمر یہ وہ قرآن عظیم ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ بغیر غسل کے، بغیر وضو کے اس کو چھونا جائز نہیں۔ پہلے وضو کرو، غسل کرو، اس کے بعد اس کو چھونا۔ اور جب اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر نے قرآن مجید کی جس سورت کو پڑھا تھا وہ یہ تھی، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے حضرت خباب سے پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں پر ہیں اس وقت؟ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اس وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کوہ صفا ایک پہاڑی تھی، وہاں پر تشریف فرما تھے آپ، کیونکہ حالات اتنے تھے کہ مشرکین کفار منافقین ہر طرف سے حضور کو ایسا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے پہاڑی پر آپ آرام فرماتے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ تو جب حضرت عمر کو صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا
تو حضور سے ارشاد فرمایا، عرض کیا رسول اللہ عمر آ رہا، خیر ہے عمر آ رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے آنے دو. حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار سے عمر کا سر ہلک کر دیا جائے. جیسے عمر اندر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا عمر کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جب صحابہ نے اس بات کو سنا تو پورے تمام صحابہ نے مل کر نعرے تکبیر کی جب آواز کو بلند کیا تو مکہ کی جو پہاڑیاں تھی وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر سے گونج رہی تھی. یہ عمر کی ضرورت تھی. جب عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ 40ویں مسلمان تھے. اس سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 40 میں جو تھے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ یعنی اس سے پہلے جو صحابہ نماز پڑھتے تھے وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. تو فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو میرا آقا نے فرمایا کیوں نہیں، ہم بے شک ہم حق پر ہیں. تو جب حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم خانہ کعبے کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں گے. یہ طاقت تھی، یہ ضرورت تھی کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے صحابہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے. لیکن جیسے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اب کسی کافر اور کسی ظالم کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور کو صحابہ کو تکلیف پہنچا سکے. سب باتیں تھی، ایک صف میں حضرت عمر ہوتے تھے اور دوسری صف میں حضرت حمزہ ہوتے تھے. کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کو نماز پڑھنے سے روکے. یہ حضرت عمر کی شان تھی، یہ ان کی عظمت تھی، یہ ان کا مقام تھا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ مقام تھا کہ آپ جیسے فرماتے تھے اسی کے مطابق اللہ نے کچھ قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا ان کی تائید میں. جیسے وہ فرماتے تھے، جیسے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مقام ابراہیم ایک اہم مقام ہونا چاہیے، تو اللہ نے انہی کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور شراب کے حرام ہونے کے تعلق سے حضرت عمر نے کہا تو اللہ نے ان کی تائید فرمائی. تو شراب کے حرام ہونے کے تعلق سے، جنگ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے، مقام ابراہیم اور پردے کے بارے میں، اس کے علاوہ کئی معاملات میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا. تو یہ حضرت عمر تھے کہ جن کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ. میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. جس طریقے سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر کی شان ہے، وہ عمر کی ذات ہے، یہ عمر تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے پاک میں ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا. تو یہ حدیث ہے، اس سے حضرت عمر کی شان اور مقام اور عظمت کا پتہ لگتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا. حضرت عمر کے جلال کا یہ حال تھا. میرے آقا فرماتے ہیں ان الشیطان لا یخاف منک اے عمر تمہاری شان تو یہ ہے کہ شیطان بھی تم سے ڈر کر اپنے راستے کو بدل دیتا. یہ حضرت عمر کا مقام تھا. جب حضرت عمر کسی راستے سے گزرتے تھے اور شیطان دیکھتا تھا تو اپنا راستہ ہی بدل دیتا. یہ ان کی جرأت تھی، یہ جلال تھا، یہ استقامت تھی، ان کی بہادری تھی، یہ ان کے حال تھے. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسانہ عمر قلبہ. اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری فرما دیا. یعنی جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. یہ عمر کی شان تھی، یہ عمر کا مقام تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا زمانہ آپ کے حصے میں آیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال شریف ہو گیا تو تمام مہاجرین، انصار، حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، تمام صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا. تمام صحابہ نے. اور جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ کی فتوحات کا یہ حال تھا. جب آپ نے خلافت کے کام کو سر انجام دیا اور آپ نے فتح جب حاصل کی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام، عراق، ایران، مصر، اسکندریہ، دمشق، حمص، اردن، بیت المقدس، فلسطین،
تبریہ، خوزستان، جرجان، تبرستان، آذربائیجان، خراسان، کرمان، مکران، بلوچستان کے بعض علاقے فتح ہوئے۔ یہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا کہ ان میں اسلام نہیں پہنچا تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے اسلام لانے کے بعد اور خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو خلافت کا حق ادا کیا ہے، عرب کے تمام علاقے جو ملک تھے آس پاس کے، سب کو آپ نے فتح پہنچا کر کے ان تمام کو اسلام مبارک بنا دیا۔ یہ حضرت عمر کی شان تھی کہ ایسے ایسے ملکوں میں آپ نے جا کر کے اسلام کے جھنڈے کو آپ نے قائم کیا ہے۔ اور آپ کے حالات یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وسعت دی تھی کہ اگر آپ نے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ آپ نے اسلام کو پہنچا دیا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر پوری دنیا کے اگر ہم 4 حصے کریں تو 3 حصوں پر حضرت عمر نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا تھا۔ یہ ہاتھ تھا آپ کا حضرت عمر، آپ نے دنیا کے 3 حصوں پر، 3 بر اعظم پر آپ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا تھا۔ اور آپ کے حالات یہ تھے کہ جہاں پر آپ اتنی بڑی طاقت کے مالک تھے، وہیں آپ کا یہ حال تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ کے گلیوں میں گشت کرتے تھے، آپ گھومتے تھے۔ اس وجہ سے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی رو تو نہیں رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کہ آپ عشاء کے بعد جب آپ سفر کر رہے تھے، گشت کر رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون چولہے پر اپنی ہانڈی کو چڑھائے ہوئے ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اسی چولہے کے پاس میں رو رہے ہیں۔ تو میں نے فرمایا خاتون اس میں کیا پکا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں ہو، صرف بچوں کو سلانے کے لیے، بہانے کے لیے میں نے آگ پر اس ہانڈی کو رکھ دیا، میں نے کچھ نہیں پکا رہی ہوں، بس میں اس بہانے سے پکا رہی ہوں کہ بچے سو جائیں گے اور میں سکون ہو جاؤں گی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، انہوں نے بھی ہمارے حال کو نہیں پوچھا، اس خاتون کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر خلیفہ بن گئے، لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے کون کھا رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون سو رہا ہے، ان کو پتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس گئے، بیت المال سے آپ نے غلے کا راشن کا ایک بورا لیا، اپنے اوپر رکھا آٹے کا، اور ایک گھی دیا آپ نے۔ جب گھی دیا تو آپ کا خادم آگے بڑھا، کہا حضور نہیں میں لے جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو میرا بوجھ ہو گیا وہ لاد لو گے؟ کہا نہیں، یہ وہ عمر ہے جو پوری دنیا پر حکومت ہے، لیکن غریبوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے لیے خود اپنی پیٹھ پر ایک راشن کا بورا لاد کر کے اس بری خاتون کے یہاں پہنچا رہے ہیں۔ یہ شان ہے آپ کی۔ آج ہمارا تھوڑا سا مقام مل جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ارے بھائی کیا ہو، ہمیں تھوڑا سا کوئی تھوڑا سا مقام مل جائے تو ہم سمجھتے ہم کیوں کام کریں۔ یہ وہ عمر تھے کہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ کے حالات یہ تھے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی پوچھ تاچھ کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے۔ اور یہ حال تھا مصر کا واقعہ کہ جب آپ نے حضرت عمر بن عاص کو مصر کا جب گورنر بنایا تو اس وقت میں حالات یہ تھے کہ مصر کے اندر جو دریا نیل ہے، جو پانی بہتا ہے، تو وہ ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ تو وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کی رواج تھی کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو وہ قتل کرتے تھے اور اس کا خون اس میں بہاتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بھیٹ مانگتی ہے یہ ندی، جب ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ پانی جو خشک ہو جاتا تھا وہ واپس آ جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لیکن جب حضرت عمر بن عاص کو یہ معلوم ہوا کہ ہر سال ایک لڑکی کو قتل کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، من عبداللہ عمر بن خطاب الی نیل مصر۔ انہیں ایک خط لکھا کہ حضور یہاں پر یہ معاملہ ہے، یہ لوگ لڑکی کو ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے خط لکھا کہ من عبداللہ عمر بن خطاب الی نیل مصر، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کی نہ بہے۔ یعنی دو خط لکھے، ایک خط تو دریا نیل کے لیے لکھا اور ایک خط عمر بن عاص کے لیے لکھا کہ میں جو خط بھیج رہا ہوں اس خط کو تم دریا نیل میں ڈال دینا۔ اور دریا نیل سے کہا اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو تو ہرگز جاری نہ ہونا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو تو اس کی بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ جب وہ خط ڈالا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ
وہ خط ڈالا گیا تھا، جب سے وہ پانی ایسا جاری ہوا ہے کہ آج تک دریا نیل خشک نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر تھے کہ ان کی خط کے یہ عالم تھا، خط کا یہ عالم تھا کہ اگر خشک دریا میں ڈال دیتے تھے تو وہ پانی آ جاتا تھا، اور ایسا پانی آتا تھا کہ آج تک خشک نہیں ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک وہ خشک ہوگا۔ یہ مقام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مقام تھا کہ آپ جب کوڑا مارتے تھے، زمین پر کوڑا مارتے تھے، تو زمین جو تھی، تیل جو کھا جاتی تھی، اس زمین کو وہ تیل بھی واپس کرنا پڑتا تھا۔ یہ جرأت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک۔ یا دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، یعنی جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے شہادت نصیب فرما، اور مجھے شہادت کی موت بھی آئے تو تیرے رسول کے شہر مدینہ طیبہ میں آئے۔ سبحان، آپ دعا مانگتے تھے کہ جب بھی مجھے موت آئے تو شہر رسول مدینہ طیبہ میں آئے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک غلام تھا مجوسی، جس کا نام فیروز ابو لولو تھا، وہ کسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن ہو گیا، اور اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نے، ہسٹری والوں نے لکھا ہے کہ آپ کی شہادت سوچی سمجھی سازش تھی اور منصوبے کے تحت ہوئی، اور جس میں یہودی اور مجوسی اور دونوں شریک تھے، ان دونوں نے ملا کر کے یہ آپ کو کام کیا۔ اور آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بلا کر کہا، جب آپ کا یہ حالات ہو گئے، پوزیشن یہ ہو گئی آپ کی کہ آپ کو 26 میں آپ کو یہ زہر دیا گیا، یا آپ کو جو ہے قتل کرنے کا منصوبہ کیا گیا، آپ کو جو زخم لگے تھے، لیکن 3-4 دن تک آپ اتنے زخمی رہے کہ اسی زخمی حالت میں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، بیٹا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرنا کہ بابا عمر نے کہا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اگر تھوڑی سی جگہ کا مجھے دفن کرنے کے لیے مل جائے تو آپ کا بہت بڑا پناہ ہوگا۔ آپ کے بیٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں جان میرے باپ حضرت عمر بن خطاب کے حالات یہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کب ان کا انتقال ہو جائے، ان کی یہ آخری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ رونے لگیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف ایک انسان کی قبر کی جگہ باقی تھی، اور وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو میں حضور کے پاس میں دفن ہوں گی، لیکن میں اپنی وہ دفن ہونے والی جگہ کو عمر کے نام قربان کرتی۔ جناب عائشہ تھی کہ جنہوں نے اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی خواہش کو حضرت عمر کے اوپر قربان کر دی۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو آپ خوش ہو گئے، کیونکہ آپ کو روضہ رسول میں دفن ہونے کی آپ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 محرم حرام جو کل گزرا ہے، اس تاریخ میں آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو غسل کیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کھڑے تھے، ان کے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا، اس وقت روح زمین پر حضرت عمر جیسا کسی اچھے کا، کسی انسان کا ایسا نام اعمال نہیں ہے جیسا نام اعمال حضرت عمر کا۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ حضرت علی کہہ رہے تھے۔ اور آج بولتے ہیں لوگ جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ علی ہیں جو حضرت عمر کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں پوری روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ اچھا عمل کسی انسان کا ہے تو حضرت عمر کا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی، حضرت علی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دونوں کو بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، میری یہ تمنا ہے کہ میں بھی فاروق اعظم جیسا اپنا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں اچھا کر لوں۔ یہ تمنا حضرت علی کر رہے تھے۔ میں بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے نام اعمال عمر فاروق اعظم کے ہیں، اسی طریقے سے میرے بھی نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے۔ اور 10 سال 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، اور جب 63 یعنی 63 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو
تو آپ کا وصال ہوا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم حرام 24 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کی برکتیں ہوں، ان پر عظمت و نور کی رحمتوں کی نور کی بارش ہو۔ اور یہی وہ حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں وہ بے شمار کام کیے تھے۔ آپ نے سڑکیں بنوائیں، آپ نے روڈ بنوائے، آپ نے پل بنوائے، آپ نے جگہ جگہ سپاہیوں کے لیے آپ نے پولیس خانے بنوائے، آپ نے غریبوں کی مدد کی، بیت المال بنوایا، بے شمار آپ نے رعایا کے لیے کام کیا۔ اس لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی حضرت عمر کی شان میں فرماتے ہیں، وہ عمر جس کی عادہ پہ شیدہ سفر اس خدا دوست حضرت پناہ و سلام اور فاروق و حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پناہ و سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پناہ و سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آپ کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حسنین کریمین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔